بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 36 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے حمل اور اس کے اقسام۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل: الحمل فی اصطلاحہم اتحاد المتغایرین فی المفہوم بحسب الوجود، ففی قولک زید کاتب وعمر شاعر مفہوم زید مغایر لمفہوم الکاتب، لیکنہما موجودان بوجود واحد، وکذا مفہوم عمر وشاعر محدا فی الوجود۔ ثم الحمل علی قسمین لأنہ ان کان بواسطۃ فی او ذو او اللام، کما فی قولک زید فی الدار والمال لزید وخالد ذو مال، یسمى الحمل بالاشتقاق، وإن لم يكن كذلك بل يحمل شيء على شيء بلا واسطة هذه الوسائط يقال له الحمل بالمواتات، نحو عمرو طبيب وبكر فصيح۔ ترجمہ۔ فصل: مناطقہ کی اصطلاح میں حمل مفہوم میں متغیر دو چیزوں کا وجود کے اعتبار سے متحد ہونا یہ حمل ہے۔ لہذا آپ کے قول زید کاتب اور عمر شاعر میں زید کا مفہوم کاتب کے مفہوم کے مغایر ہے، لیکن یہ دونوں ایک وجود کے ساتھ موجود ہے، اور اسی طرح عمر اور شاعر کا مفہوم ایک دوسرے کا غیر ہے، جبکہ وجود میں دونوں متحد ہیں۔ پھر حمل کی دو قسمیں ہیں، اس لیے کہ اگر حمل فی ذو یا لام کے واسطے سے ہو، جیسا کہ آپ کے قول زید فی الدار، المال لزید، خالد ذو مال کے اندر، تو اس کو حمل بالاشتقاق کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس طرح نہ ہو بلکہ ایک شے کا دوسری شے کے اوپر ان واسطوں کے بغیر حمل ہو تو اس کو حمل بالمواتات کہا جاتا ہے، جیسے عمر طبیب اور بکر فصیح۔ آج کے سبق کی عبارت اور ترجمہ سماعت کرنے کے بعد آئیے اب ہم اس سبق کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ تو مصنف نے کہا الحمل فی اصطلاحہم اتحاد المتغایرین فی المفہوم بحسب الوجود۔ یہاں سے مصنف نے حمل کی تعریف کی ہے، اور ماقبل کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے کہ پیچھے چونکہ قضیہ حملیہ کی بحث آ رہی ہے، قضیہ حملیہ کی تعریف اور اس کی تقسیم اقسام آئے، اب یہاں سے مصنف حمل کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ حملیہ کے اندر حمل ہوتا ہے، یعنی کہ محمول کے ثبوت کا یا محمول کی نفی کا موضوع کے اوپر حمل کیا جاتا ہے، تو اس لیے ضروری تھا کہ حمل کی تعریف کو بیان کیا جائے۔ اب یہاں سے مصنف حمل کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ حمل لغت کے اندر حمل کا معنی ہوتا ہے بوجھ، یا حمل کا معنی ہوتا ہے لادنا کسی شے کے اوپر۔ تو چونکہ یہ جو منطقی حمل ہوتا ہے یہ بھی ایک حکم ہوتا ہے، ثبوت والا حکم یا نفی والا حکم، جو کہ موضوع کے اوپر لادا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو حمل کہا جاتا ہے۔ تو مناطقہ کی اصطلاح میں حمل کہتے ہیں مفہوم کے اعتبار سے دو متغیر چیزوں کا وجود کے اعتبار سے متحد ہونا۔ یہاں تعریف کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے مفہوم اور دوسرا ہے وجود۔ مفہوم کسی بھی شے کی تعریف وہ شے کا مفہوم ہوتا ہے، اور وجود کسی بھی شے کا خارج میں پایا جانا یہ اس کا وجود کہلاتا ہے۔ تو مفہوم
یہ ہر شے کا الگ الگ ہوتا ہے، جبکہ وجود الگ الگ بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی دو چیزیں ہوں وہ ایک ہی وجود کے ساتھ موجود ہوں۔ تو حمل میں یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہیں جن کا مفہوم تو الگ الگ ہے لیکن وجود ان دونوں کا ایک ہے، تو یہ حمل ہوتا ہے کہ مفہوم کے اعتبار سے متغیر دو چیزوں کا وجود کے اعتبار سے متحد ہونا، یعنی ان دونوں کا وجود ایک ہونا، یہ حمل کہلاتا ہے۔ اس کی مثال جس طرح کہ آگے مصنف دے رہے ہیں، زید کاتب عمر شاعر۔ اب زید کاتب، یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے زید اور دوسرا ہے کاتب، ان کا ایک مفہوم ہے اور ایک ان کا وجود ہے۔ اگر آپ ان کا مفہوم دیکھیں تو زید کا مفہوم اور ہے اور کاتب کا مفہوم اور ہے۔ زید کا مفہوم ہے الحیوان الناطق مع التشخص المخصوص، زید کہتے ہیں اس حیوان ناطق کو جو جس کو مخصوص تشخصات لگے ہوئے ہیں، یہ ہے زید کا مفہوم۔ اور کاتب کا مفہوم کیا ہے؟ کاتب کا مفہوم یہ ذات ثبت لہ وصف الکتابت، یعنی وہ ذات جس کے لیے کتابت کا وصف ثابت ہے، وہ ہے کاتب۔ اب مفہوم کے اعتبار سے اگر آپ ان دونوں کو دیکھیں تو ان دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے۔ زید کا مفہوم ہے الحیوان الناطق مع التشخص المخصوص، یہ اور مفہوم ہے، اور کاتب کا مفہوم ہے ذات ثبت لہ وصف الکتابت، یہ اور مفہوم ہے۔ لیکن اگر آپ وجود کے اعتبار سے ان دونوں کو دیکھیں تو ان دونوں کا وجود الگ الگ نہیں ہے بلکہ ایک ہی وجود کے ساتھ دونوں موجود ہیں، یعنی جو زید ہے وہی کاتب ہے اور جو کاتب ہے وہی زید ہے۔ ایسا نہیں کہ زید کا وجود الگ ہے اور کاتب کا وجود الگ ہے، مفہوم اگرچہ ان دونوں کا الگ الگ ہے لیکن وجود دونوں کا ایک ہے۔ تو یہ ہے حمل کی تعریف، اور یہ حمل ہوتا ہے کہ مفہوم کے اندر دو متغیر چیزوں کا وجود کے اعتبار سے متحد ہونا، یعنی ان دونوں کا وجود ایک ہونا، یہ حمل کہلاتا ہے۔ اسی طرح عمر شاعر کے اندر بھی آپ بعین ہی یہی تقریر کر سکتے ہیں کہ عمر اور شاعر دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے جبکہ وجود دونوں کا ایک ہے۔ جو عمر کا وجود ہے شاعر کا وجود بھی وہی ہے، ایک ہی وجود کے ساتھ دونوں موجود ہیں۔ تو یہ آگی حمل کی تعریف اور حمل کی مثال۔ اب آگے ثم الحمل علی قسمین، یہاں سے مصنف حمل کی تقسیم کرتے ہیں، جیسا کہ قاعدہ ہوتا ہے پہلے شے کی تعریف اور پھر شے کی تقسیم، تو یہاں سے حمل کی تقسیم کرتے ہیں۔ حمل دو طرح کا ہے، ایک ہوتا ہے حمل بالاشتقاق اور دوسرا ہے حمل بالمواتات۔ وجہ اثر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ محمول کا موضوع کے لیے جو ثبوت یا نفی ہے، یا محمول کا جو حمل ہے موضوع کے اوپر، یہ حمل بغیر فی، ذو اور لام ان واسطوں کے بغیر ہے یا ان میں سے کسی واسطے کے ساتھ معمول کا حمل ہے۔ اگر ان واسطوں میں سے کسی ایک واسطے سے معمول کا حمل ہو تو اس کو کہتے ہیں حمل بالاشتقاق، اور اگر ان واسطوں کے بغیر محمول کا حمل ہو تو اس کو کہتے ہیں حمل بالمواتات۔ اب دونوں کی تعریف آ گئی کہ حمل بالاشتقاق اس حمل کو کہتے ہیں کہ جو ذو، فی اور لام کے واسطے سے ہو، ایسا حمل بالاشتقاق کہلاتا ہے۔ جیسے زید فی الدار، تو یہ حمل فی کے واسطے سے ہے۔ المال لزید، یہ لام کے واسطے سے۔ خالد ذو مال، یہ ذو کے واسطے سے حمل ہے۔ تو یہ چونکہ واسطے سے حمل ہے اس لیے اس کو حمل بالاشتقاق کہا جاتا ہے۔ اور حمل بالاشتقاق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح مشتق منہ کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح یہ حمل ان واسطوں کا محتاج ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس حمل کو حمل بالاشتقاق کہہ دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے حمل بالمواتات۔ حمل بالمواتات یہ ہوتا ہے کہ محمول کا حمل فی، ذو یا لام کے واسطے کے بغیر ہوتا ہے،
ان واسطوں کے ساتھ حمل نہیں ہوتا بلکہ ان واسطوں کے بغیر حمل ہوتا ہے، جیسا کہ عامر طبیب بکر فصیح، یہاں طبیب کا عمر کے اوپر حمل ہے، فصیح کا بکر کے اوپر حمل ہے، یہاں واسطہ نہیں ہے، نہ ذو کا، نہ فی کا، اور نہ ہی لام کا۔ اس حمل کو حمل بالمواتات کہا جاتا ہے، اور حمل بالمواتات کی وجہ یہ ہے کہ مواتات کا معنی ہوتا ہے موافقت، تو چونکہ یہاں موضوع اور محمول دونوں کا جو مصداق ہوتا ہے، مصداق کے اندر موافقت پائی جاتی ہے، یعنی کہ جو امر کا مصداق ہے طبیب کا مصداق بھی وہی ہے، اور بکر کا جو مصداق ہے فصیح کا مصداق بھی وہی ہے، اس وجہ سے اس کو حمل بالمواتات کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے حمل کی تعریف اور حمل کے اقسام اور ان کی تعریفات کو جانا۔ امید ہے کہ آپ لوگ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ حمل کی تعریف اور حمل کے اقسام، حمل بالمواتات اور حمل بالاشتقاق کی تعریفات اور ان کی حملوں کو تعریفات کے اوپر منطبق کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح کے ساتھ اخلاص کی دولت بھی عطا فرمائے۔